خوش آمدید ہے ہمارے چینل میں. تو آج جس ٹاپک کو ہم پڑھیں گے وہ ہندوستان کی لینگوا فرینکا. ہم سب واقف ہیں قدیم زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی اردو ہندوستانی وہ زبان ہے جو قریب ہر صوبے میں کم و بیش بولی اور سمجھی جاتی ہے. اور آج کل یہ دیکھا بھی گیا لوگ اردو کو ہندی بول کے سمجھاتے کہ یہ ہندی ہے. اصل میں وہ اردو ہے. ہندی ایک الگ طرح سے بولی جاتی ہے. تو آئیے سمجھتے ہیں. یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی کہ تقریباً ایک صدی سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ غیر فطری طور پر ایک بناوٹی زبان سیکھیں اور اس زبان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں جو فطری طور پر ہندو اور مسلمان کے میل جول سے پیدا ہوئی ہے اور آپس کی رواداریوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے جو وقت کی فطری ضرورت سے پیدا ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو میں سنسکرت، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں کے الفاظ کی اس قدر آمیزش کے باوجود اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ کئی زبانوں کے اشتراک سے وجود میں آئی ہے. اپنے ابتدائی زمانے سے ہی عوام کی محبوب نظر رہی ہے اور جس میں عوام ایک دوسرے سے میل جول بڑھانے کے لیے گفتگو کرنا بہتر سمجھتے. اس زبان کے جاننے سے جو سہولت میسر ہوئی ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر سر تیج بہادر سپرو لکھتے ہیں: اگر کوئی زبان ایسی ہے جو پشاور سے لے کر سی پی اور بمبئی اور مدراس کے علاقوں میں سمجھی جا سکتی ہے اور جس کی بدولت ہمیں سارے ملک میں سفر آسانی ہو سکتی ہے تو وہ اردو ہے. یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جو سمجھی جاتی ہے وہ اردو ہی زبان ہے. اور یہ بات آج بھی صادق ہے. ہندوستان کے تقریباً تمام علاقوں میں یہ زبان بآسانی بولی اور سمجھی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد حکومت یا کسی خاص ادارے کے دباؤ میں آ کر اسے ہندی کا نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جناب اسلم پرویز کہتے ہیں: ہماری شاندار جمہوریت کی 50 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اردو نے اس عرصے میں صرف وہاں مار کھائی ہے جہاں سرکار کا بس چل سکا، جس میں تعلیم کا شعبہ سب سے اہم ہے. جہاں تک اردو کی عوام مقبولیت کا تعلق ہے، ناخواہ لوگوں کی اکثریت والے اس ملک میں اردو کی مقبولیت کم ہو جانے کے بجائے دن بدن بڑھتی رہی ہے. بازار میں سیاسی جلوسوں اور مظاہروں میں، سنیما، ٹی وی، ریڈیو، تھیٹر میں، ہر جگہ پرفارمنگ آرٹ کے اس میدان میں جہاں بولا ہوا لفظ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اردو نہیں تو اور کیا. فلمی سنگیت کی دنیا مجروح سلطان پوری، جانثار اختر، ساحر لدھیانوی، حسرت جے پوری جو زبان لکھتے ہیں وہی زبان شیلیندر، پریم دھن، آنند بخشی اور گلزار لکھتے ہیں. یہ درست ہے کہ یوپی میں پنڈت گووند ولبھ پنت، راج رشی پرشوتم داس ٹنڈن اور سمپورن ناتھ آنند جیسے کھلاڑیوں نے بڑی شاندار اننگ کھیلی اور آزادی کی اس چوتھائی حصے کے اندر اردو کے خلاف بورڈ پر اتنا بڑا اسکور کھڑا کر دیا جو اردو والوں کے حوصلے پست کر دینے کے لیے کافی تھا. اور بہت بڑی سطح پر اس سے حوصلے پست ہوئے بھی. لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آزادی کے دوسرے ربع صدی میں جب ٹیلی ویژن دھندتا ہوا آیا تو وہ بھی اردو ہی کے رتھ پر سوار تھا. اس سلسلے میں ہندوستانی فلم تھیٹر کے معروف اداکار، ہدایت کار اور ڈرامہ نگار اتپل دت کا کہنا ہے کہ اردو ہندوستان کے تمام علاقوں میں بآسانی سمجھی جاتی ہے اور اس کے بدل کے طور پر استعمال کی جانے والی ہندی، یہاں تک کہ ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کی جانے والی ہندی عوام تو نہیں صرف بنارس کے پنڈت سمجھتے ہیں. اب آپ ہندی میں سماچار سنیے. کیوں بولتے ہیں آج کل بولنا چاہیے اب آپ سماچار میں ہندی سنیے. گویا ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنگ آرٹ اور میڈیا پر اردو ہندوستانی کا ہی قبضہ ہے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کو عوام کی بڑی اکثریت پسند کرتی ہے. چونکہ اس میں بڑی تعداد میں مانوس اور عام فہم الفاظ شامل ہیں، اس لیے اسے اردو ہندی کہنے کے بجائے ہندوستانی کہنا ہی بہتر ہوگا. آئیے اب یہ تجزیہ کریں کہ ہندوستانی کو ہی عام فہم کیوں کہتے ہیں. ہندوستانی ملک کے تقریباً تمام علاقوں خصوصاً اتر پردیش، دہلی، ہریانہ، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان،
मशरक़ी पंजाब, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में बोली जाती है। देहातियों के लोग इसे बआसानी समझ लेते हैं। यहाँ तक कि जनूबी और शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान में ये बोली और समझी जाती है। इस ज़बान में आज भी तकरीबन तमाम मज़हब और इलाक़ों के लोग बातफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत लिखते पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अब अदब तख्लीक़ करते हैं, जो ख़वाह नसर में हो या शायरी में। हिंदुस्तान में बनने वाली बेशतर फ़िल्मों की ज़बान हिंदुस्तानी ही होती है, अगरचे इसे हिंदी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। टेलीविज़न पर आने वाली ख़बर से लेकर इश्तिहार और तमाम प्रोग्रामों की ज़बान हिंदुस्तानी ही होती है। परफॉर्मिंग आर्ट की ज़बान भी हिंदुस्तानी होती है। इब्तदाई ज़माने ही से आम जलसों में तकरीर करते वक्त इसी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है और अब भी किया जाता है, ख्वाह वो गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद हो या आज के मुकर्रिर। तकरीर में इस ज़बान के इस्तेमाल की इंतहा तो ये है कि अब पार्लियामेंट में अक्सर मेंबरान अपनी तकरीर पर किसी उर्दू शायरी से ही शुरुआत करते हैं। तो ये उर्दू की अहमियत है जो हिंदुस्तान में फैली और पली बढ़ी। इसको मतलब ख़त्म करना या गैर हिंदुस्तानी कहना सही नहीं। तो हम इसे हिंदुस्तानी इसलिए कहते हैं तमाम पॉइंटों से। और ये आगे की क्लासेस अगले क्लास में सुनाएंगे। और किसी तरह के कोई मतलब डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड या नोट्स वगैरह के लिए, तो हम बता देते हैं। खैर।